سسٹینیبل طور کے اوپر، جیسے اپوزیشن جو ہے، جو پی ڈی ایم ہے وہ، اور اس کے جو فارمر پارٹی الائز ہیں پی پی پی، وہ ایسے ہی بے تکی مار دیتے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. یہاں پہ پورے فگرز کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ آ رہی ہے. مثلا ان لوگوں کو شوق ہے، کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ بھی 1800 روپے کے اوپر جو ہے وہ گئی ہے، اور وہ فائدہ کسان کا ہوا. اور 60% جو لوگ بندے ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. یہ نہیں بتاتے کہ جو گنا ہے وہ 135 سے 300 روپے پہ چلا گیا، وہاں پہ بھی کسان جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے. 1100 ارب روپے کی اضافی آمدنی جو ہے جو کسان کو ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے. کہتے ہیں جی جب آمدنی میں اتنا اضافہ ہو گیا تو مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اور جو سیلریڈ کلاس کی مشکلات ہیں البتہ ان کا ہمیں احساس ہے، اور اس کے لیے ہم احساس جیسا پروگرام لائے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے وہ تو یہاں پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، انوائرمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ لائے ہیں ہم نے اپنی. اگر وزارت میں دیکھیں 70 سال کے سب سے بڑے ریفارمز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوئے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اتنے بڑے ریفارمز ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اس وقت ہمارے جو اکانومی ہے، پہلی بار خارجہ پالیسی جو ہے وہ خودداری کے اوپر مبنی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وزیر اعظم کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. کب یہ پاکستان میں ہوا ہے؟ ابھی بھی افغانستان میں جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے. پاکستان کو عمران خان عالمی افق کے اوپر واپس لے کے آئے ہیں. مسلم امہ کی لیڈرشپ پاکستان کے اوپر واپس آئی ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر آگاہی ہوئی ہے، اور افغانستان کے مسئلہ جو ہے اس کو سلوشن کے لیے ہمارا رول ہے. اس کے بعد جو تمام بڑے مسائل ہیں، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، اس کے اوپر پاکستان کی آواز ہے. آج کا یہ جو کنونشن ہے جس میں ہم تو خیر اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان جس قسم کے کراؤڈ سے خطاب کرتے رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ویسی سچویشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اچھا ریپرزینٹیٹیو مجمع ہوگا پورے پاکستان سے. اور انشاءاللہ تعالی آج وزیر اعظم ہماری جو اگلی حکومت ہے اس کا بھی لائے عمل دیں گے. یہ 5 سال انشاءاللہ پورے ہوں گے، اگلے 5 سال پھر تحریک انصاف کے ہوں گے. آج ہم اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. جی، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر مملکت انفارمیشن کے موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے خطاب کی اہمیت کیا ہے. سر جی، وزیر اعظم جس طرح منسٹر نے کہا خودداری کا لفظ یوز کیا، ایک جو ان کا تھیم ہے انصاف، انسانیت اور خودداری کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں، یہ جو 3 سال ہیں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک چیلنجز بڑی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ملی، اور جو 70 سال کا جو گند تھا وہ ہمیں ملا. کوئی ایسا سرکاری ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جو ڈپارٹمنٹ ٹھیک کام کر رہا ہو. ملک کی معیشت کا بھڑکس نکال کے اسحاق ڈار جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز پہ فرار ہو چکے تھے. 15 دن کے جو ہے وہ ملک کے پاس ڈالرز کے ریزروز موجود تھے، 9 ارب ڈالر کے قریب. آج اگر آپ کمپیریزن دیکھیں 2018 کا 2021 کا، تو آج پاکستان کے پاس ہائیسٹ تاریخ کے جو ہے وہ فارن ریزروز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے 20 ارب ڈالر سے زائد کے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹس تھی، فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، وہاں کی انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے، ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا ہوا تھا. ٹماٹر 100 روپے کلو بک رہے تھے، پاور لوم کباڑ کے بھاؤ 40 روپے کلو بک رہی تھی. یہ وہ حقائق ہیں. آج تاریخ کی سب سے ہائیسٹ 25.4 بلین ہماری ایکسپورٹ ہے. اگر گوڈز اینڈ سروسز بھی شامل کر لیں تو 31 ارب ڈالر بن جاتے ہیں. ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کا، بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے جو عمران خان صاحب نے اقدامات کیے ہیں، انہوں نے بھی ریٹرن میں اعتماد کا اظہار کیا کہ جو 2018 میں ترسیلات زر نون لیگ کے دور میں 18 ارب پہ تھی، آج وہ 29.4 بلین ڈالر کے اوپر ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا 19 ارب ڈالر پہ تھا، آج پچھلے 10 سال کی تاریخ کا لوئسٹ ہے. بیچ میں سرپلس بھی جو ہے وہ رہ چکا ہے. اسی طریقے سے جس طرح ایگریکلچر کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بات کی، اس پہ ریکارڈ جو ہے وہ آمدنی کے اندر اضافہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر محاذ ہیں، احساس پروگرام، پہلی بار جو انسانیت کی بات ہوتی ہے، کھلے آسمانوں تلے لوگ سوتے تھے، دہاڑی دار بھوکا سوتا تھا، آج ان کے لیے پناہ گاہیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے دل میں احساس ہے ان کے لیے بنائی گئی ہیں. لنگر خانے، کوئی بھوکا نہ سوئے. احساس کفالت پروگرام کا دائرہ کار 40 لاکھ سے 70 لاکھ تک بڑھا دیا گیا. پی ایم ایل این کے دور میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا اس کے لیے 85 ارب تھا، آج ہم نے 260 ارب روپے رکھا گیا ہے. تاریخ کی پہلی
पहली 25 अरब रुपया एक साल के अंदर यूटिलिटी स्टोर को जो है वो सब्सिडी फराहम की गई है। इस साल बजट के अंदर 650 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडीज मौजूद हैं। पहली बार 1967 के बाद मुल्क में 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं। वो मोमन डैम जो 1963 में बनना था, ये किसकी मुजरमाना गफलत है? आज जो नवाज शरीफ बाहर से बैठ के हमें बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, महंगे बिजली घर लगा के गए, 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर, बिजली लो ना लो, कारखाना चले ना चले, 1500 अरब रुपया इस कौम के टैक्स का पैसे से 2023 में आपने अदा करना है। इमरान खान सस्ती बिजली बनाने के लिए डैम्स बना रहा है, ज़मीन को जो है वो काश्त करने के लिए डैम से फ़ायदा होगा। 70 साल में जितनी डैम्स में स्टोरेज की कैपेसिटी थी उतनी ही डबल उससे 10 साल में 13 मिलियन एकड़ फिट उसमें आ जाएगी। माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को यूएन ने मेज़बानी दी, बोन चैलेंज में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हमें जो है उस हवाले से अप्रिशिएट कर रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान इन्वायरमेंट के हवाले से आलमी लीडर के तौर के ऊपर जो है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 14 अरब रुपया जो है वो हमने बजट के लिए अंदर एनवायरनमेंट के लिए रखा है। हेल्थ कार्ड हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव है, खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को दे चुके। 5 अरब रुपए के बेनिफिट लोगों ने लिए हैं, जो 7 से 10 लाख रुपए तक अपना सालाना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब के 3 डिवीजन्स में अभी हेल्थ कार्ड मौजूद है, साहिवाल डिवीजन में, जी खान डिवीजन में, बहावलपुर डिवीजन में, और अभी 60 अरब रुपए इस साल बजट में रखा गया है। और आप देखेंगे कि 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सबके पास होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम 22 अरब रुपया 18,000 नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए फराहम किया जा चुका है। और जो पहली बार रियासत खुद चल के अपने महदूद वसाइल वाले लोगों के पास जाने लगी है, 30 लाख लोगों को जिनको बिला सूद 5 लाख रुपया दिया जाएगा कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने घर वालों की कफालत करें, ताकि हम सिर्फ नौकरियां ढूंढने वाले पैदा ना करें बल्कि हम नौकरियां देने वाले जो है वो पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में पाकिस्तान की दुरुस्त समेत का तयन किया है। आइंदा आने वाले जो 2 साल हैं इसमें इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी हम बेहतरी लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह